السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ معراج کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری معراج اور ایک باطنی معراج۔ معراج کا معنی ہے عروج اور بلندی پر جانا۔ ایک ظاہری بلندی ہوتی ہے اور ایک باطنی بلندی ہوتی ہے۔ ظاہری معراج یہ ہے کہ آپ حضرات بیٹھے ہیں، اسٹیج پر علماء اور بزرگ بھی تشریف فرما ہیں اور آپ نیچے بیٹھے ہیں، یہ ظاہری معراج ہے۔ باطنی معراج یہ ہوتی ہے کہ استاد بھی چٹائی پر بیٹھا ہے، مرید بھی اس کے ساتھ اسی جگہ پہ بیٹھا ہے، امام بھی اسی مصلی کے قریب زمین پر بیٹھا ہے، مقتدی بھی مسجد میں اس زمین میں بیٹھا ہے۔ بیٹھے دونوں زمین پر ہیں، استاد بھی وہی ہیں، شاگرد بھی وہی ہیں، مرید بھی وہی ہیں، باپ بھی وہی ہیں، بیٹا بھی وہی ہیں۔ بیٹھے تو ایک ساتھ ہیں، آمنے سامنے ہیں، لیکن یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو مقام استاد کو حاصل ہے وہ مقام شاگرد کا نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو حیثیت امام کی ہے وہ حیثیت مقتدیوں کی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو عظمت باپ کو اللہ نے عطا کی ہے، بیٹا اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ظاہری معراج بھی عطا کیا، باطنی معراج بھی عطا کیا۔ باطنی معراج یہ عطا کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زمین پہ بیٹھے تھے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹائی پر بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی روکھی سوکھی پہ گزارا کرتے تھے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فقر و فاقے پر گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو دو پتھر کی چٹانیں باندھی ہوئی ہیں۔ فاقے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے بھی برداشت کیے۔ رہتے دونوں اکٹھے ہیں، بیٹھے دونوں ایک ساتھ ہیں۔ آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید سارے زمین پر ہیں، لیکن یہ پوری کائنات جانتی ہے جو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ یہ تو باطنی معراج تھا۔ اور ظاہری معراج یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 فرشتے پر بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب عرش پر پہنچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور بات سمجھیں کہ ہر نبی کا معراج زمین پر، آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج عرش بری پر۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی جہاں حکومت ہوتی ہے وہ وہیں سیر کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ اے سی صاحب اپنی تحصیل کا معائنہ کریں گے، ڈی سی صاحب اپنے ضلع کا معائنہ کریں گے، کمشنر صاحب اپنے ڈویژن کی سیر کریں گے، گورنر اپنے صوبے کو دیکھے گا، صدر اپنی مملکت کو دیکھے گا۔ جس کی جہاں حکومت ہے اس کی اسی جگہ سیرگاہ ہوتی ہے، وہ اس علاقے کو دیکھتا ہے، اس کا معائنہ کرتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی نبوت بھی زمین پر، اس کا معراج اور سیر بھی زمین پر۔ نوح علیہ السلام کی نبوت زمین پر، معراج بھی زمین پر۔ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت بھی زمین پر، معراج بھی زمین پر۔ یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد
داؤد علیہ السلام وغیرہ، ان تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت بھی زمین پر، معراج بھی زمین پر، مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، صاحب جمال و کمال کی، محبوب ذوالجلال کی، فخر الرسل، ہادی سبل کی، مولائے کل کی، شاہ جبل کی، ختم رسل کی، امام الاولین والآخرین کی، راحت العاشقین کی، مراد المشتاقین کی، محبوب مصطفیٰ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمین پر ہے اور عرش بری پر بھی ہے، اسی لیے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج زمین پر بھی ہے اور عرش بری پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اور سمجھیں کہ ہر نبی کا معراج زمین پر بصورت امتحان، لفظ یاد رکھیں، بصورت امتحان۔ یہ آپ کی ایک بہت بڑی دینی درس گاہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مناسبت بھی ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو امت کا فقیہ کہا ہے۔ بلکہ ایک روایت بھی بڑی عجیب ہے، جو کچھ تمہیں ابن مسعود دے اسے لے لیا کرو، اسی لیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دیتا، ہر وہ چیز دے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے رہے ہوں گے۔ توجہ سے بات کو سمجھنا۔ فرمایا اس کو کہا ہوا ہے میرا کیا ہوا ہوگا، اسی لیے اس پر اعتماد کرنا۔ مجھ سے پہلے حضرت نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ، رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا سامان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے اگر زندگی میں ایک مرتبہ حضرت درخواستی کی جوتی سیدھی کی ہو تو میں پوری دنیا کو کہتی کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں نے حضرت درخواستی کی جوتی سیدھی کی تھی۔ اگر کسی عالم کی ایک دن جوتی اٹھاؤ تو زندگی بھر ناز کرتے ہیں۔ اے ابن مسعود، تیرے تقدس کو سلام ہے، جنہوں نے 63 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کو سیدھا کیا۔ سبحان اللہ۔ پہلی صف کے نمازی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جتنا قریب سے دیکھا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں اتنا کسی کو نہیں دیکھا، اور جب بھی کوئی بات فرماتے تو فرمایا کرتے تھے، کیا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس حوالے سے نہ سمجھاؤں؟ میں تمہیں پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اس حوالے سے نہ دکھاؤں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر وہ بات کہی جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی۔ ایک عجیب بات بتاتی ہوں کہ جب کوفہ پہلی دفعہ آباد ہونے لگا، یہ بھی ایک دشمنوں کی وبا ہے کہ ہر بات پہ کہتے ہیں کوفہ، کوفہ تو بغاوت کا شہر ہے، کوفی یوفی، کوفی لا یوفی، یہ کسی بدماش کی کہاوت ہوگی، کسی بے دین کی کہاوت ہوگی۔ ابو جہل کس شہر میں رہتا تھا؟ مکہ میں۔ مکہ فضیلت کا شہر ہے یا بدبختی کی جگہ ہے؟ فضیلت کا شہر ہے۔ کیوں ابو جہل بھی افضل ہے یا نہیں؟ بھائی پھر بھی مکہ افضل ہے، اگرچہ لاکھوں ابو جہل اکٹھے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مسکن ہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شہر ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ابو جہل کی نسبت کی ضرورت نہیں، ہاں ابو جہل کے گھرانے والے اس کی نسبت سے دیکھیں۔ عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین مدینہ میں رہتا تھا، لیکن اس کو کوئی منافقوں کا شہر نہیں کہتا۔ ہر آدمی مدینے کو پیغمبر علیہ السلام کی نسبت سے دیکھتا ہے کہ جس کی جس سے نسبت ہو وہ اسی کی اسی نسبت سے لاج رکھتے ہیں، ہمیں اس سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مرکز بنا، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا مرکز بنا۔ آج تک پیغمبر علیہ
الصلاۃ والسلام کی آرام کی جگہ مدینۃ الرسول ہے، اسی لیے مدینہ طیبہ ہے، مدینہ کعبہ ہے، مدینہ مضافہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ دارالسلام ہے، مدینہ دارالرحمت ہے، مدینہ دارالبرکت ہے، مدینے کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کا غبار ہر بیماری کی شفا ہے۔ تم میں سے جس کو طاقت ہو وہ دولت چھوڑ کر مدینے کی زندگی قبول کر لے، مدینے کی موت قبول کرے۔ جس کو مدینے میں موت آئی، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ مسئلہ سمجھیں، مدینے کی عظمت محبوب کی نسبت سے ہے۔ کیا عبداللہ بن ابی ابن سلول کی بدبختی کی وجہ سے مدینے کو برا کہو گے؟ بھائی، جو ابی کے بیٹے ہیں، یار ہیں، وہ اسی نسبت سے اس کو یاد کریں۔ ہم تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مدینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یاد کریں گے۔ ایک دعا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر مانگی، اے اللہ عمر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مانگا تو فاروق اعظم آیا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک دعا علی ابن ابی طالب نے مانگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں فاروق اعظم آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میں امام اعظم ابو حنیفہ آیا۔ اب حضرت فاروق اعظم نے سب سے پہلے بنیاد رکھی اس کوفی شہر کی، اور وہاں کے لوگوں نے کہا، ہمیں کوئی معلم دے جو ہمیں دین سکھائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگو، عبداللہ ابن مسعود کی ضرورت تو مدینے کو ہے، اس سے بڑا فقیہ امت کو نہیں ہے۔ چونکہ وہ نیا شہر آباد ہو رہا ہے، وہاں منافقوں کی نظریں بہت زیادہ ہیں، وہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں تاکہ شہر میں کسی منافق کو جرأت نہ ہو وہاں پر گڑبڑ کرنے کی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین سیکھنا، یہ وہی دین سکھایا گیا جو مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ یاد رکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں علم کی شمع جلائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جب علی ابن ابی طالب کا دور آیا تو حضرت علی نے امت کی ضرورت سمجھی کہ اس مدینے کے مرکز کو کوفہ میں منتقل کر دو تاکہ وہاں کے لوگوں کو علم دین پورے طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ تو پھر علی ابن ابی طالب نے اس کو پروان چڑھایا۔ اب کوفہ عمر کی دعاؤں کا مرکز، ابن مسعود کی فقاہت کا مرکز، علی کی شجاعت و خلافت کا مرکز۔ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوئی تو اللہ نے چوتھا آدمی پیدا کیا جس کا نام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ تھا، جس کے سینے میں عمر ابن خطاب کی عدالت تھی، ابن مسعود کی فقاہت تھی، رب نے اس کے سینے میں رکھی، علی کی شجاعت و قضا رب نے اس کے سینے میں رکھی۔ ان تمام چیزوں کا مرکز امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے میں آیا۔ ابو حنیفہ نے کوفے کو عظمت دی۔ اب گویا جو عمر کو ماننے والا ہے، ابن مسعود کو ماننے والا ہے، علی کو ماننے والا ہے، ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، ہم اس نسبت سے کوفے کو یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی حسین کا دشمن ہے تو وہ اپنی نسبت سے یاد کرے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خارجی اکثر کوفی لا یوفی کہتے ہیں کہ کوفہ پر تنقید وہ کرتے ہیں جو حسین پر تنقید کرتے ہیں۔ کبھی آپ اس کی تہہ میں جائیں، ان لوگوں سے تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ امام حسین کو بلا کر غداری سے شہید کرنے والا کچھ صبائی منافقوں کا ٹولہ تھا، سارا شہر کوفہ نہ تھا۔ سب کا معراج زمین پر مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج آسمان پر۔ سب کا معراج یہاں کیوں اور آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج وہاں کیوں؟ ایک بات تو میں نے ابھی بتائی ہے، اس لیے کہ جس کی جہاں نبوت ہو وہاں معراج ہوتی ہے۔ ان کی نبوت زمین پر، ان کو معراج زمین پر۔ آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمین پر بھی ہے اور عرش بری پر بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج زمین پر بھی اور عرش بری پر بھی ہے۔
اب اگلی بات سمجھیں کہ ہر نبی کا معراج زمین پر بصورت امتحان ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے، اس میں امتحان ہوا ہے، یہ انعام رکھے ہیں جو ان بچوں کو ملیں گے جو امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پاس تو سارے ہو جاتے ہیں، کامیاب تو سارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں اور پوزیشن لیتے ہیں، جو ڈویژن ٹاپ کرتے ہیں۔ اگر ہمارا وفاق ہو تو پورے ملک میں بچے پوزیشن لیتے ہیں۔ اب اگر اتنا عظمت والا بچہ ہو تو اس مدرسے کی نامواری کا سبب بنتا ہے۔ امتحان میں کامیاب تو سارے نبی ہوئے، جس نے جب امتحان دیا، جب وہ کامیاب ہوا تو اللہ نے وہی کہا کہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہے۔ اللہ کا یہ کہنا کہ انعام ہے، جیسے کوئی بچہ اچھا سنا جائے، استاد کہتا ہے بیٹے بہت اچھا سنایا ہے، بہت خوب سنایا ہے، بڑا کامیاب ہے، ابھی اس کو نمبر بتائے نہیں کہ اس کا اعزاز لوگوں کے سامنے نہیں کیا، بچہ مطمئن ہو گیا کہ میں کامیاب ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک امتحان میں کامیاب تو سارے تھے، ہر ایک نے امتحان دیا، لیکن جس کا جہاں امتحان تھا وہیں انعام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات میں ہیں، آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہے، زبان سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا کے ترانے ہیں۔ معراج ہے مگر امتحان کی شکل۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، یہ اللہ کی قربت اور معراج ہے مگر امتحان کی شکل ہے۔ زکریا آ رہے ہیں، چیرے جا رہے ہیں، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ حضرت سیدنا یحییٰ شہادت نوش کرتے ہیں، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ یعقوب گریہ زاری میں ہے، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے چیخ میں ہیں، معراج ہے مگر امتحان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہیں، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پر کھڑے ہیں، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر لے جا رہے ہیں، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ سب کا معراج زمین پر بصورت امتحان، مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، محبوب مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ہے جو سب میں ٹاپ کر گیا، پہلی پوزیشن لے گیا۔ سب کا معراج زمین پر بصورت آقا امتحان، آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج عرش بری پر امتحان نہیں، رب کی طرف سے ایک انعام ہے۔ ایک فرق بہت عجیب ہے، اگر آزمائش ہو پہلے اور نعمت ملے بعد میں تو یہ عزت ہے، اور اگر انعام ہو پہلے اور صدمات آئیں بعد میں تو ظاہری طور پر آدمی پریشان ہوتا ہے، یہ ذلت ہے۔ حکومت ہے، کرسی ہے، اقتدار ہے، جس کو چاہتا ہے پولیس مقابلوں میں مروا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رگڑوا دیتا ہے۔ اب اسی آدمی کو پکڑا جائے اور ایئرپورٹ پر اترتے ہی گرفتار کر لیا جائے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہو، پاؤں میں چولان ہو، جیل کی کوٹھڑی ہو، مچھر ڈس رہے ہوں، پھر ملک بدر ہو رہا ہو، یہ عزت نہیں ذلت ہے۔ بے شک کرسی پہ ہاتھ مار کر کہے کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میں نہیں ہوں تو بھی بڑی مضبوط ہے، رات کو یہ کہہ رہا ہو اور صبح کو جیل کی کوٹھڑی میں کھڑا ہو، تختہ دار پر لٹک رہا ہو، یہ عزت نہیں ذلت ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ بھائی پکڑ رہے ہیں، جنگل میں لے جا رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، کپڑے اتار رہے ہیں، کنویں میں ڈال رہے ہیں، قافلہ گزرتا ہے، کنویں سے نکلتا ہے، مصر کے بازاروں میں فروخت ہوتا ہے، 7 سال تک جیل کی کوٹھڑی میں رہتا ہے، اب نکل کر جب تخت خلافت پہ بیٹھا ہے تو عزت ہے۔ آزمائش پہلے، انعام بعد میں، قانون بھی یہی ہے، امتحان پہلے، انعام بعد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سارے امتحانات کا خلاصہ ہے۔ جتنی آزمائشیں آئیں، اگر میں اس وقت ان کو کھولوں تو رات صرف انہی مصائب پہ گزر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مذموم کہا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس میں اتھر پہ اوجڑی ڈالی گئی، صدمات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے، تکلیفوں کی اخیر اور انتہا ہو گئی، عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگو مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اور بڑی عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کو قرآن نے کہا یقتلون النبیین بغیر الحق، ان کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے، حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے پیغمبر بھی آئیں گے کہ ایک پیغمبر ہوگا، ایک امتی ہوگا، ایک نبی ہوگا، 2 امتی ہوں گے، ایک نبی ہوگا، 4 امتی ہوں گے، ایک نبی ہوگا، 8 امتی ہوں گے۔ ایسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے کہ اکیلا نبی ہوگا، امتی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک روایت اور عجیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء پر اتنی مشکلات آئیں کہ جسموں سے کپڑے اتروا کر لوہے کی کنگھی کو گرم کر کے ان کے جسموں کو چھیلا گیا، اتنے صدمات آئے، لیکن پیغمبر استقامت اور استقلال کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ صدمے آئے ہیں۔ اب اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمات کو بیان کروں تو خدا گواہ ہے آپ تڑپ جائیں گے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال قید رہے، چاروں طرف پہاڑ تھے، درمیان میں مسلمانوں کو بند کر دیا گیا۔ یہ اس دور کے اتحادیوں کا فیصلہ تھا کہ مسلمانوں کو پہاڑوں میں بند کرو، باہر نہ نکلنے دو، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ مسلمان حبشہ کی طرف، کچھ مدینہ کی طرف، تو ابو جہل کہتا تھا کہاں ہیں؟ ہم نہیں کہتے تھے کہاں ہیں؟ اسی ابن مسعود کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت بچے تھے، 8-9 سال عمر تھی۔ جب تھپڑ مارا تو روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کارگزاری سنائی، اور اس وقت کا ابو جہل کہتا، ہم نہیں کہتے تھے کہ ہماری طاقت مانو، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے کرو، کہاں ہے کرو تلاش، اگر ملتے ہیں تو انعام کا لالچ دیا کہ دو جو غاروں میں گئے ہیں تلاش کرو۔ اس دور کے انعام والے بھی بڑے تھے، انعام لینے کے لیے بڑی تلاش کے لیے نکلے تھے، لیکن دو جو اکٹھے گئے ان کو نہ ملے، واہ سبحان اللہ، اور گئے غار میں۔ کہاں گئے؟ غار میں۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمانوں پہ جب مشکلات آئی تو پہاڑ میں جاؤ، غاروں میں۔ اب جب بدر کا میدان لگا تو ابو جہل کی لاش کھینچتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں اس کے کان میں چیر کیا، اپنی تلوار سے یوں مارا، سوراخ ہو گیا، اس کے اندر رسی ڈال کر کتے کو کھینچا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جملے فرمائے تھے، یہی کہتا تھا کہاں ہے؟ آج اس بشر کا حشر دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، یہ تو رب کا نظام ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، آنے والا ہے وہ وقت، اس دور کے سارے ابو جہل ایسے گھسیٹے جائیں گے انشاءاللہ۔ باتیں اور طرف نہ چلی جائیں، اپنے موضوع پر آئیں۔ چاروں طرف پہاڑ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی قید تھے، اہل بیت بھی قید تھے۔ یہ قید نبوت کا ورثہ ہے، یہ اہل حق کو ملتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو قید میں پنجروں میں شیر ہوتے ہیں، گیدڑ نہیں، خواہ وہ کیوں کے پنجروں میں ہوں یا میاں والی کے پنجروں میں، یہ ان کا حصہ ہے، ہر ایک کا مقدر نہیں۔ اب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک معاہدہ لکھا، مسلمانوں کے ساتھ تعلق منقطع کر دو، جو ان کو کھانا پانی پہنچائے گا اس کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے، اس کو کہیں گے تو بھی ان میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کھانے پانی کی چیزیں ختم ہو گئی، ایسے ہی ہم پر بھوک اور افلاس کی کیفیت طاری ہوئی، ہم جوتوں کے چمڑوں کو منہ میں لے کر چباتے تھے، اس سے جو لعاب بنتا تھا اسے چوس کر ہم گزارا کرتے تھے۔ مسلمانوں، حدیث میں آتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اس جیل میں تھیں،
ہوا چلتی تو خشک پتے اٹھا کر اندر ڈالتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پتوں کو چن کر اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتے اور فرماتے، اے میری بیٹی زینب آؤ، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سوکھے پتے کھا کر گزارا کرو۔ ان مع العسر یسرا، دکھوں کے بعد سکھوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، کافروں نے اتنا مارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 بدمعاش آئے، ایک نے دائیں بازو سے پکڑا، دوسرے نے بائیں بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، تیسرا کمینہ کمر کی طرف سے آیا، اس نے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ کر اپنا گھٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر مارا، ہاتھ چھوڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل زمین پر گرے، نیچے پتھر پڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر لگا، خون کا فوارہ نکل آیا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے والے کو نہیں دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اے اللہ میری امت کی خطاؤں کو نہ دیکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ، یہ مسلمان نہیں، ان کی نسلوں میں سے جن سے توقع ہے ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ پھر سگے چچا ابو طالب کی جدائی کا صدمہ سب سے زیادہ وفا شعار، اطاعت گزار، خدمت گار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کا صدمہ۔ بات کو قریب لا رہی ہوں، جب آزمائشوں اور صدمات کا ڈھیر ہو گیا، اخیر ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ دنیا میں بھی ہے جس کو دکھ اور صدمے زیادہ آئیں تو اس کا دوست ایسا کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھ میرا دوست پریشان بیٹھا ہے، جا گاڑی لے آ، کیا کرنا ہے، یار کو ذرا گاڑی پہ بٹھاتا ہوں، اس کو سیر کراؤ، اس کے دکھ درد کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یار کے غم دھونے کے لیے اتنا انتظام کرتا ہے۔ رب نے دیکھا کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدمات کی اخیر ہو گئی، آزمائشوں کی انتہا ہو گئی، امتحانات کا ڈھیر ہو گیا۔ آج رب انعام دینا چاہتا ہے، صدموں کو دھونا چاہتا ہے، غم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، جی رب جلیل جلدی جا کر یار کو دنیا میں کاروں میں بٹھا کر زمین کی سیر کراتے ہیں، جا جنت سے براق لے آ، میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھا کر عرش بری کی سیر کرا دے۔ سبحان اللہ، یہ وہ حکمتیں تھیں جن کی خاطر اللہ نے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت بخشی۔ ایک اور بات سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے 3 حصے ہیں۔ یہ جو سفر معراج ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ زمین کا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ دوسرا حصہ آسمانوں کا، جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک۔ تیسرا حصہ عرش معلیٰ کا، جو سدرۃ المنتہا سے عرش بری تک۔ معراج کے متعلق دنیا میں 3 عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ ہے ملحدوں کا، بے دین لوگوں کا، دوسرا عقیدہ ہے مشرکوں کا، اور تیسرا عقیدہ اہل سنت والجماعت اہل حق کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت سے مراد میرے تمام مسلمانوں کے وہ طبقات ہیں، خواہ وہ حنفی ہوں یا شافعی ہوں یا مالکی ہوں، حنبلی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، جو ان سلسلوں کو مانتے ہوں، ان ائمہ کو مانتے ہوں، وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ ایک ان کا مسلک ہے اور ایک ان سے ہٹ کر اور فرقوں کا مسلک ہے۔ ملحدوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نہیں گئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر یاروں کو جو سنایا، مولویوں نے بیٹھ کر قصہ گھڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سیر کی۔ حالانکہ عقل بھی نہیں مانتی کہ آدمی رات کو اتنی بلندی پر جائے۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ ملحدین کا، بے دین لوگوں کا، معتزلہ کا، خارجیوں کا، ان کی نسلوں کا۔ آج کل بھی وہ بدبخت ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، خس کم جہاں پاک ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس میں بھی ملحدین کا ذکر ہے۔
دوسرا عقیدہ مشرکوں کا ہے، وہ کیا ہے کہ معراج پر تو گئے ہیں مگر انسان اوپر نہیں جا سکتا، اس لیے جب زمین پر تھے تو انسان تھے، جب آسمانوں پر گئے تو پھر کیفیت بدل گئی، پھر ملک کی شکل آئی یعنی فرشتہ بن کر اوپر گئے، اور جب سدرہ سے اوپر جانے کا وقت آیا تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ اب اوپر حق کی کیفیت غالب ہو گئی، الہی شکل اختیار ہو گئی، اس میں اور اس میں فرق نہیں رہا۔ سارے کہو استغفر اللہ۔ علماء دیوبند کا عقیدہ، احناف کا عقیدہ، مالکوں کا عقیدہ، نقشبندیوں کا، سہروردیوں کا عقیدہ، چشتیوں کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، میرے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم اطہر انسانی کے ساتھ جیسے مکہ کی دھرتی پر تھے، اسی طریقے سے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، جیسے آسمانوں پہ تھے ویسے رب کی قربتوں میں عرش بری پر پہنچے۔ اگر معاذ اللہ العیاذ باللہ نبی کا جسم بدل گیا تھا کہ یہاں پر اور ہے، آسمانوں پر اور ہے، وہاں پہ فرشتوں کی شکل ہے، تو پھر وہ معراج نہیں، اسی لیے کہ جبرائیل روزانہ آتا جاتا ہے، اس کے آنے جانے کو کسی نے معراج نہیں کہا۔ پھر نبوت کا کمال تو نہ ہوا نا، وہ تو اس جسم کا کمال ہے جس کو لے کر جا رہا ہے، اسی لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلندی پر پہنچے ہیں، حتیٰ کہ بعض جاہل کہہ دیتے ہیں کہ نوری لباس پہنا دیا گیا، نوری پگڑی باندھی گئی، نوری جوتا پہنایا گیا۔ یہ بات نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ نور کی وجہ سے اوپر گئے، نہیں، یہ میرے نبی کی عظمت ہے کہ مکہ کے موچی نے جوتی بنائی جو نبوت کے تلووں میں آئی، وہاں کی درزی نے جو کپڑا سیا وہ نبوت کے جسم پر آیا، یہ کپڑا اور جوتی اتنی باعظمت بنی کہ نبی سے تعلق کی وجہ سے عرش پر پہنچی ہے۔ اب بات سمجھو، آج کل اتحاد کا دور ہے، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کہنی۔ میری دلیل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، قرآن نے جب معراج شروع کیا تو سب سے پہلے کہا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، سارے کہو پاک ہے وہ اللہ۔ علماء سے نہیں، آپ سے سوال ہے، کس سے پاک؟ ہر کمزوریوں سے پاک۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑے زبردست معنی بتائے ہیں۔ یہ جو تم کہتے ہو کیسے گئے، یہ تو تب کہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میں گیا ہوں۔ بحث تب ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں یعنی خود اپنی طاقت سے گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے کر گیا۔ اب بحث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر تو نہ کر، اگر تجھ میں طاقت ہے تو بحث اس کے لے جانے والے پر کر۔ اللہ تو کیسے لے کر گیا؟ اس نے کہا جس نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنایا، اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بھی دکھایا ہے۔ کیسے لے کر گیا؟ کہا جو آدم کو جنت سے زمین پر لا سکتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے عرش بری پر بھی لے جا سکتا ہے۔ کیسے لے کے گیا؟ فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا سکتا ہے وہ محبوب کو عرش بھی دکھا سکتا ہے۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ وہ دوسرے جاہل نے کہا او جی آخر رب نو عشق لڑایا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دوست بیٹھے ہوں، عشق کی نسبت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا حرام ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ دوسری جگہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، قرآن نے محبت کا لفظ استعمال کیا، عشق کہیں استعمال نہیں کیا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بھی محبت کا لفظ صادر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر عشق کبھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اور فرمایا الحب للہ۔
تو محبت اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند۔ عشق اتنا کبھی اور برا لفظ ہے، نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ معاشرے میں یہ بھی اتنا گندا لفظ ہے کہ عام آدمی اس کو استعمال نہیں کرتا۔ فرمایا الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میں اپنی قدرت کے نظارے دکھانا چاہتا ہوں، محبوب کو وہاں لے جاؤ جہاں پیغمبر مصطفیٰ پہنچے نہیں، وہ دکھاؤں جو دیکھا نہیں۔ میری قدرت کے نظارے دیکھیے، انعام دیکھیے، میرا احسان دیکھیے۔ محبوب کو کائنات دکھانا چاہتا تھا، اپنی قدرت کے نظارے دکھانا چاہتا تھا، اپنی ربوبیت کی عظمتیں جتلانا چاہتا تھا۔ میں نے اس لیے سیر کرائی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کتنے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ جبرائیل علیہ السلام جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے آئے تھے تو یہ سارا معراج اس میں مسائل اور عقائد ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے یوں آ کر نہیں کہا کہ اٹھو جی اللہ میاں بلا رہے ہیں، نہیں، اس نے آ کر آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں پر اپنے نورانی پر بچھائے۔ ہم کو ادب سکھایا گیا کہ استاد ہو، باپ ہو، پیر ہو، مرشد ہو، سو رہا ہو تو قدموں کے تلووں کو دبایا کرو، پاؤں کو دبایا کرو، پکڑ کر یوں نہ اٹھایا کرو، یہ اٹھانے کا سلیقہ ہے۔ اگر پاؤں دبائے جائیں پھر آنکھ کھلے تو پریشانی نہیں ہوتی۔ عجیب حکمت ہے۔ آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، روایت اپنی جگہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں سو رہے تھے، لیکن معراج کی ابتدا مسجد سے ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں آئے۔ ایک اور مسئلہ یہاں سمجھایا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا۔ شک صدر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، یعنی سینے کی اس نرم ہڈی سے لے کر ناف تک یہ پورا جسم جسے آپریشن کیا جاتا ہے اس کو کھولا گیا، اندر سے آپ کا دل مبارک نکالا گیا، قلب اطہر، پھر اس کو زمزم کے کنویں کے پاس فرشتے لے گئے، پھر اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، اس میں انوارات و تجلیات بھری، اور پھر دل کو لا کر اسی جگہ رکھ کر اسی جگہ بند کر کے سی دیا گیا۔ اس سارے واقعے کا گواہ عینی شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ واقعہ کن کے سامنے ہوا؟ کسی صحابی کے سامنے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، جو چیز سمجھنا چاہتا ہوں اس کو سمجھاؤ۔ آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میں اٹھا، فرشتوں نے میرا سینہ کھولا، سلایا، لٹایا، اندر سے دل نکال کر وہاں لے گئے، میں یہاں اور دل وہاں، میں ادھر تھا اور دل وہاں تھا۔ نہیں سمجھے؟ آدمی کا دل صحیح کام کرے تو سارا جسم صحیح کام کرتا ہے، اور اگر دل ساتھ نہ رہے تو پورا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، جسم کی شکل میں دل ہے اور دوسری روح ہے جو آدمی کے اندر ہوتی ہے، جو اس کے نظام کو چلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر نبی کا فرق یہ ہے کہ جسم ادھر ہے اور دل ادھر ہے۔ زمزم کنویں کے پاس فرشتے دھو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے دیکھنے میں فرق نہیں آیا، اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دل دھل رہا ہے۔ دنیا کا ایک واقعہ کہ دل ساتھ نہ ہو، جسم سے جدا ہو اور آنکھوں کی بینائی بحال رہے۔ ایک واقعہ پیش کرو، دل جسم سے جدا ہو جائے اور کانوں کی شنوائی بحال رہے، اس کی باتیں سن رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی آپس کی گفتگو سن رہے ہیں، اعضاء کی توانائی بحال رہے۔ دنیا میں کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ نبی اور غیر نبی کا فرق ہے۔ تو نہیں سن سکتا، دل وہاں، جسم یہاں، جس کا کنیکشن اتنا مضبوط ہے، نہ اس کو فنا آتی ہے نہ اس پر فنا آتی ہے۔ فرشتے وہاں دل لے کر کھڑے ہیں، اس کا کنیکشن اتنا جڑا ہوا ہے کہ نبی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں،
کانوں سے سنتے بھی ہیں۔ میں اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیری بات مانوں کہ روح وہاں ہے، جسم یہاں ہے، اور اگر جسم وہاں ہے اور دل یہاں ہے، کنیکشن اتنا مضبوط ہے، نہ آواز پر کوئی فرق آتا ہے، نہ نگاہ پر کوئی فرق آتا ہے، تو اس روح اور جسم کا کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ تو روزے پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، نہ آواز پر کوئی فرق آتا ہے، نہ نگاہ پر کوئی فرق آتا ہے، بلکہ میں اسی کو اور آگے لے کے چلتی ہوں کہ معراج کی رات آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں سیر کر رہے ہیں تو چلتے چلتے ٹک ٹک کے آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ کہنے لگے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بلال مکے کی دھرتی پر تہجد کے لیے اٹھا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ آپ جنت میں سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں تھے یا وہاں تھے؟ وہاں تھے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے انتہا جنت المأوا، جنت الفردوس اور عرش کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ سب سے آخری جنت جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اور بلال یہاں مکے میں ہے، چلتا یہاں ہے، اس کے قدموں کی آہٹ نبی سنتا وہاں ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کبھی اتنا مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ طاقت اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ قوت اتنی پیدا کر دیتے ہیں، ایمانی حلاوت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ جس کی جنت کے ساتھ جتنی زیادہ نسبت ہو اس میں اتنی طاقت زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ جنت میں پہنچنے کے بعد وہ زمین پر چلنے والوں کی آہٹ سن رہا ہے۔ اس سے بھی ایک عجیب حدیث ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچا تو میں نے قلم کے لکھنے کی آواز سنی۔ اب میں اس قلم کے ساتھ کاغذ پہ لکھوں تو قلم اور کاغذ جب آپس میں جڑتے ہیں تو آواز ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ سنتے ہیں، لکھنے والا نہیں سنتا۔ یہ قلم اور کاغذ جڑیں تو اس کی آواز میں، اور آپ نہیں سنتے، نبی سنتے ہیں۔ اس آواز کو نبی سن رہے ہیں، اس آواز کو میں اور آپ نہیں سنتے۔ جنت میں جانے کے بعد اتنے مضبوط ہیں کہ مکہ کے اندر چلنے والے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت میں سنتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جب جنتی جنت میں چلا جائے تو مکہ میں چلنے والے کی قدموں کی آواز جنت میں سنی جا رہی ہے تو باہر والے کا بھی درود اندر سنا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ موضوع تو بڑا لمبا ہے لیکن میں ایک نکتہ بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ اللہ الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے بندے کو کہا، آپ نے رسول تو نہیں کہا، آپ نے نبی تو نہیں کہا، آپ نے حبیب تو نہیں کہا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، نبی بھی ہیں، حبیب بھی ہیں۔ اسریٰ بعبدہ کیوں کہا؟ اس کا جواب تفسیر کی کتابوں میں ہے۔ اس سوال کو سمجھیں کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کی رات کو اللہ کی قربت میں پہنچے، وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی انسان بھی نہیں پہنچا، کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی اس قربت پر پہنچا جہاں کوئی نبی بھی نہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا۔ معراج کی رات اس جگہ جہاں اور کوئی نہیں تھا، صرف محبوب تھے یا اللہ جل شانہ تھے، دو ہی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ سمجھو دو ہوں، اکیلے ہوں، تنہا ہوں، محب اور محبوب ہوں، پھر لیلاً رات کو ہو۔ اب دو تنہا رات کو اکٹھے اب آپس میں بیٹھے ہوں تو رات کو بڑے پیار کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ معراج پیار کی باتیں ہیں، اسی لیے تو میں سنا رہا ہوں۔ اکیلے بیٹھ کر آدمی بہت ساری باتیں کرتا ہے آپس میں، اب وہ آدمی جب خلوت سے اٹھ کر جلوت میں جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا باتیں ان سے کی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو بتانے کی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ باقی ہماری آپس کی باتیں تھیں۔
تمہیں بتانے کی نہیں ہے اس رات کیا کیا باتیں ہوئی وہاں پر۔ وہ ساری باتیں بتانے کی نہیں تھی، جو بتانے کی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ مجھے 5 نمازیں ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معراج کی رات اللہ کی قربت میں تھا۔ مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی، مجھے سورہ فاتحہ پھر انعام کے طور پر وہاں ملی جو زمین پر پہلے اتر چکی تھی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ کا تاج دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، میں نے صدیق اکبر کی آواز سنی، میں نے عمر بن خطاب کا بنگلہ دیکھا، میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی، میں نے جنت کے مناظر دیکھے جو بتانے کے تھے وہ سارے بتائے۔ اس کے علاوہ اور کیا تھا، سمجھیں اور کیا تھا۔ قرآن نے اس پر کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا هَوَىٰ، جو اس نے چاہا اپنے بندے کو دے دیا، اس نے لیا دینے والے کو پتہ یا لینے والے کو پتہ۔ قرآن خاموش ہے، نہیں بتاتا کیا دیا کیا لیا، میں کیسے بتاؤں؟ میں کہتا ہوں تمہیں بتانا ہوتا تو بلایا کیوں تھا؟ وہاں کچھ خاص دینا تھا اسی لیے تو وہاں بلایا، اگر یہیں وہ سارا کچھ بتا دیتا تو وہاں کیوں بلایا تھا؟ تو وہاں بلایا اور بہت ساری پیار کی باتیں کی۔ اس میں سے ایک بات نقل کرتا ہوں۔ جیسے محبوب اور محب اکٹھے بیٹھے ہوں تو محب کہتا ہے اپنے محبوب کو دنیا میں، یار دیکھ آج تو اور میں 2 اکٹھے بیٹھے ہیں، تیسرا کوئی نہیں، بڑا پیار لگتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، تیری بڑی وفائیں ہیں۔ اب اسے محبت میں کہتا ہے میرا جی ایسے چاہتا ہے تجھے سجن کہوں، تجھے پیارا کہوں، تجھے لاڈلا کہوں، تجھے محبوب کہوں، تجھے جانی کہوں، یہ کئی جملے ہوتے ہیں۔ سب کچھ کہہ کر آخر میں کہتا ہے یار اچھا یہ تو میرا جی چاہتا ہے میں یہ کہوں، چل چھوڑ، تو اور میں اکٹھے ہیں اور تو کوئی نہیں، میں نہیں کہتا، تو بتا جو تو کہے میں وہ کہوں۔ اب بات سمجھنا، اگر استاد کہے اپنے شاگرد کو تو تم بڑے اچھے قابل بچے ہو، اچھا پڑھا ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑے کامیاب ہو، میرا دل کہتا ہے تجھے قاری القراء کہوں یا حافظ کہوں۔ اب شاگرد حیا والا ہے، اپنی حقیقت بھی جانتا ہے اور استاد کی عظمت بھی جانتا ہے، تو شاگرد کبھی بھی قاری صاحب سے یہ نہیں کہتا مجھے آج کے بعد فخر القراء کہا کریں۔ شاگرد کہتا ہے استاد جی آپ جو چاہیں کہیں، اور اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مجھے آپ اپنا نوکر ہی بنا لیں، مجھے آپ اپنا غلام ہی رکھ لیں۔ معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قربت میں پہنچے تو اللہ نے کہا محبوب آج تو اور میں 2 ہیں، تیسرا کوئی نہیں، میں نے اب تک آپ کو اپنے انعامات سے نوازا ہے، میں نے تجھے مزمل کہا، مدثر کہا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، حامیم کہا، میں نے تجھے واللیل کہا، والضحیٰ کہا، تیری زلفوں کا تذکرہ کیا، تیرے چہرے کا تذکرہ کیا، تیرے لباس کا تذکرہ کیا، اب تو اور میں 2 ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں، آج تجھے اعزاز دینا چاہتا ہوں، انعام عطا کرنا چاہتا ہوں، یہ تو میری مرضی تھی، میں کہتا رہا، اب تو بتا۔ علماء نے لکھا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ تیری شان کریمی جو تو چاہے کہے، تو مزمل کہے، تو مدثر کہے، طٰہٰ کہے، یاسین کہے، حامیم کہے، واللیل کہے، والضحیٰ کہے، یہ تو تیری مرضی ہے، پر اگر مجھ سے پوچھتا ہے اللہ میں اپنی حقیقت کو نہیں بھولا، آنے سے پہلے ابا نہیں تھا، 6 سال کا تھا امی نہیں تھی، 8 سال کا تھا دادا چھوڑ گیا، برادری اور قبیلے کے لوگوں نے رشتے منقطع کر دیے، عمر رسیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کر کے میں نے زندگی بسر کی، اللہ میں ان حالات کو ابھی تک نہیں بھولا، سگے چچے نے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے پتھر مارے، ساحر کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، راستے میں کانٹے بچھائے، اللہ یہ تو تیری شان کریمی ہے، مجھے مکہ کی دھرتی سے اٹھایا، بیت المقدس میں پہنچایا، امام الانبیاء کا تاج پہنایا، عرشوں کی سیر کرائی، اس قرابت میں لے آیا، تو جو چاہے کہے، اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو میرے مالک مجھے سب سے زیادہ پسند ہے
کہ اس تنہائی میں جہاں اور کوئی نہیں، ایک دفعہ تو کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے۔ عبد کہتے ہیں اس کو جو مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ یہ تو جاہل کہتا ہے مختار کل ہے، نہیں تو مختار کل کی باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی عبدک و ابن عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے عبداللہ کا بیٹا ہوں، تیری بندی آمنہ کا لال ہوں۔ یہ مختار کل پہ جھگڑے کریں گے، میں تو اپنے آپ کو اختیار میں نہیں سمجھتا۔ میری پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے، جدھر چاہے ادھر پھیر دے۔ اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ تو معبود رہے میں بندہ رہوں، تو مسجود رہے میں ساجد رہوں، تو مطلوب رہے میں طالب رہوں، تو داتا رہے میں منگتا رہوں، تو دیتا رہے میں لیتا رہوں، تو با اختیار رہے میں تیرے دروازے پہ جھکتا رہوں، تو پوری کائنات کا خالق رہے میں تیری پاکیزہ مخلوق رہوں۔ اے اللہ مجھے پسند ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہے، کیا کہے؟ بندہ کہے۔ اسی لیے جب قرآن نے معراج شروع کیا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور جب وہاں پہنچے جہاں لوگوں کو گمان ہو سکتا تھا ایک ہی ہیں، صرف میم کی مروڑی کا فرق ہے، فاوحیٰ الی عبدہ۔ ایک بات اور سمجھیں، محب اور محبوب جب ملتے ہیں تو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور وہاں بھی ہوتا ہے جب ملاقات ہوئی۔ حدیث بڑی عجیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، لیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہو کیا لائے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور 3 تحفے پیش کیے۔ کہا التحیات للہ، جو کچھ زبان سے تعریف ہو سکتی ہے وہ بھی تیرا حق ہے، والصلاۃ، سر سے پاؤں تک جسم جو عبادت کر سکتا ہے وہ بھی تیرا حق ہے، والطیبات، جتنا مال تیرے راستے میں خرچ کیا جائے جو خرچ کرتا ہے وہ عبادت بھی تیرا حق ہے، زبانی عبادت بھی تیرے لیے، مالی عبادت بھی تیرے لیے، جانی عبادت بھی تیرے لیے۔ اس کے جواب میں اللہ نے 3 تحفے دیے، فرمایا السلام علیک ایھا النبی، پیارے سلام لے، یہ سلام ہے زبان عبادت کے مقابلے میں، اس لیے تحیہ عربی میں سلام کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے السلام علیک اس لیے کہا، ورحمۃ اللہ جسمانی عبادت کے مقابلے میں، پھر رحمت کا لفظ ہے، وبرکاتہ مالی عبادت کے مقابلے میں پھر رحمت کا لفظ ہے، وبرکاتہ مالی عبادت کے مقابلے میں پھر برکات ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک نکتہ ہے جو مدرسے میں چندہ دیتے ہیں کہ وہاں مالی عبادت کرو گے۔ السلام علیک اسلام مفرد ہے، ورحمۃ اللہ رحمت مفرد ہے، وبرکاتہ علماء سے پوچھو یہ جمع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم مدرسوں میں دینا شروع کرتے ہو میں برکتیں اتارتا ہوں، برکات جمع کر دیتا ہوں، بہت دیتا ہوں۔ 3 تحفے دیے، 3 تحفے لیے۔ مسئلہ سمجھو، جو تحفہ دیا محب کو تو محب کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی چیز ہے، اسے چھپاتا ہے، کسی کو دکھاتا بھی نہیں، محبوب کا تحفہ میں نہیں دکھاتا۔ اور جو چیز محب دے محبوب کو اور محبوب کو یہ پتہ ہو کہ دینے والا محب بڑا سخی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو وہ پھر بخل نہیں کرتا صرف میں اپنے ہی دامن بھروں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ دے تو ویسے ہی دے، چلو یار میرا ہمسایہ ہے اس کے لیے بھی لے جاؤں، ایک اور غریب ہے اس کا حصہ بھی لے لوں، ایک فلاں بیٹھا ہے اس کے لیے بھی لے جاؤں، پھر خود نہیں بلکہ ہزاروں کے لیے لے جاتا ہے۔ اب آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اللہ تھے، محب جو تحفہ محبوب نے دیا محب کو، محبوب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محب کون ہے؟ اللہ، محبوب دے رہا ہے عبدیت کا تحفہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے کہا محبوب یہ تیرا تحفہ ہے نا، رب نے لے کر ایسا چھپایا کسی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں دیتا۔ جب ہوتے تھے سجدے اوروں کے، جب ہوتے تھے نہیں سمجھے لوگ کرتے تھے، جب غیروں کی پوجا تو ہوتی تھی، منتیں غیروں کی ہوتی تھی، سجدے اوروں کے ہوتے تھے، اب تو محبوب نے مجھے ہی دیا ہے نا، اب نہیں دیتا کسی اور کو۔
من نظرہ مالی عبادت غیر کے لیے کرو گے تو تب بھی مشرک ہو کہ رب کا تحفہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کو دیا ہے وہ رب سے چھین کر کوئی علی کو دے، کوئی ولی کو دے، کوئی غوث کو دے، کوئی نبی کو دے۔ رب کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ محبوب کی دی ہوئی چیز ہے، اسی لیے نہ کوئی جانی عبادت میں شرکت برداشت ہے، نہ مالی عبادت میں شرکت برداشت ہے، نہ بدنی عبادت میں شرکت برداشت ہے۔ اب جو شریک ٹھہرائے وہ رب کی بندگی سے نکلے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکلے۔ شرک اس لیے حرام ہے کہ یہ تحفہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کو دیا ہے۔ اگلی بات سمجھیے، اور جب رب تحفہ دے رہے تھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ تو دے تو رہا ہے میں اکیلا لے کر جاؤں۔ جس بلال کے سینے پر پتھر، گردن میں رسیاں مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا اس کا حصہ نہیں دے گا، جس ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹی اس کا حصہ، ساری دنیا انکار کر رہی تھی جس نے پہلے تصدیق کی اس کا حصہ، کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر جس کو میں نے مانگا اس نے کعبے کا دروازہ کھولا اس کا حصہ، جو سارا مال میرے قدموں پہ رکھ کر ذوالنورین بنا ہے اس کا حصہ، 6 سال کا بچہ جو میرے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھ کے حیدر کرار بنا ہے اللہ اس کا حصہ۔ علماء نے لکھا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت بھیج، بالخصوص عباد اللہ الصالحین، اپنے مقرب بندوں کو اس میں شامل کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت تک کی امت اس میں شامل ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے لیے نہیں لیا بلکہ امت کو شامل کر کے کہا اللہ صدیق کا حصہ بھی دے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ فاروق کا حصہ بھی دے، عثمان کا حصہ بھی دے، علی کا حصہ بھی دے، طلحہ بن زبیر کا حصہ بھی دے، سعد و سعید کا حصہ بھی دے، اے اللہ ان کا حصہ بھی دے، جو ابو حنیفہ پوری زندگی فقاہت کے مسئلے بتائے گا اس کا حصہ بھی دے، امام شافعی اور مالک کا حصہ بھی دے، امام احمد بن حنبل جو اپنی جان پہ کوڑے برداشت کرے گا اس کا حصہ بھی دے، امام مالک جسے بخاری کو وطن سے زمانہ بے وطن کر دے گا اس کا حصہ بھی دے، مجھے مجدد الفسانی کا حصہ بھی دے، جنید بغدادی کا حصہ بھی دے، بایزید بسطامی کا حصہ بھی دے، عبد القادر جیلانی کا حصہ بھی دے، بلکہ مجھے کہنے دو اس نانوتوی کا حصہ بھی دے، اے اللہ اس کا بھی حصہ دے، اس حسین احمد مدنی کا حصہ بھی دے جو میرے روضے کے سائے میں بیٹھ کر دنیا کو حدیث پڑھائے گا، اس عبید اللہ سندھی کا بھی حصہ دے جو جلاوطنی کی زندگی گزارے گا، اے اللہ ان کو بھی حصہ دے جو قید و بند کی صحبتیں جھیلیں گے، میرے مالک اس کا بھی حصہ دے جو بخاری ختم نبوت کی حفاظت کے لیے رضاکاروں کی جانیں پیش کر کے قید و بند کی صحبتیں جھیلے گا، جو عائشہ کی عزت کے لیے اپنی جان پیش کرے گا، اے اللہ مجھے اب فرشتے سن رہے تھے یہ باتیں جو عاملین عرش تھے، اللہ نے ان کو کہا اب تم ہماری گواہی دو، فرشتے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ فرشتوں کے جملے ہیں۔ اب جب یہ توحید کہہ چکے تو آگے انہوں نے کہنی تھی رسالت، تو فرشتے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا کہا اشہد ان محمد عبدہ، فرشتے سہم گئے کہیں کیا ہم کسے عبد کہیں، ہم کیسے کہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں ہمارا عبد، وہ کہتا ہے عبدہ، اس کی نسبت سے پڑھو، اس کا تو میں بھی عبد ہوں، میں اور آپ کہاں، فرشتے کہو عبدہ پھر رسولہ، سمجھو عبد پہلے رسول بعد میں، ایمانداری سے بتاؤ کہ اعزاز کا لفظ عبد ہے یا رسول، یعنی عظمت والا جس میں رعب جلالت ہے، کسی کی بزرگی ظاہر ہوتی ہے عبد میں، رسول میں۔ اب فرشتے حیران تھے کہ اے اللہ عبد پہلے رسول بعد میں، اللہ نے فرمایا پہلے کہو عبدہ پھر کہو رسولہ، اس لیے کہ عبد انتخاب ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول انتخاب ہے خدا کا۔ میں رب اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک محبوب راضی نہیں ہوتا، عبد کہو گے تو مصطفیٰ راضی رہے گا، رسول کہو گے تو خدا بھی راضی رہے گا، یہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے، اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔
سلام آنے والے کا حق ہے، جو آئے وہ کہے۔ اسی لیے روزے پر ہم جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں وہاں، اور کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آئے وہ سلام کہے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب جا رہے تھے تو جس نبی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے وہ آدم علیہ السلام تھے، جس نے کہا سلام علیہ ابو کا آدم، ان کو سلام کیجیے، آپ کے ابا آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ حالانکہ درجہ تو میرے نبی کا اونچا ہے، سلام اس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن حضور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو آئے سلام وہ کرتا ہے۔ بے شک اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بات بعد میں ہوتی ہے، سلام پہلے ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں وہاں یہ سلام پہلے یا بعد میں ہے؟ بعد میں ہوگا۔ جب تک آپ نماز میں ہیں کھانا پینا بولنا سب حرام ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے سے حلال کا بھی حرام ہے، حلال کام بھی حرام ہے، کھانا حلال، پینا حلال ہے، بولنا حلال ہے، ادھر ادھر دیکھنا بھی حلال، باتیں کرنا بھی حلال۔ تکبیر تحریمہ کے بعد سارے حرام۔ جب تک سلام نہ کرو اس وقت تک یہ سارے حرام ہیں، سلام کرو گے تو حلال ہوں گے۔ یہ حرام اس لیے ہیں کہ آپ نماز میں ہیں۔ روزہ بھی نماز کی طرح ایک عبادت ہے، اس میں یہ ساری جائز باتیں ہیں۔ زکوٰۃ بھی تو ایک عبادت ہے، اس میں تو سلام کلام وغیرہ کی اجازت ہے۔ حج بھی عبادت ہے، کعبے کا طواف بھی کر لیتے ہیں، باتیں بھی کر لیتے ہیں، وہاں جا کر احرام باندھ رہے ہو، صفا مروہ میں چل پھر رہے ہو، سلام کرتے ہو، نماز میں کیوں اجازت نہیں؟ سوال سمجھ آیا کہ اب کہنے کے بعد آپ یہاں پر نہیں کہ آپ معراج پر ہیں۔ اب معراج سبحانک اللہ تو پاک ہے اللہ، و بحمدک تمام تعریفیں تیری ہیں، و تبارک اسمک برکت والی ذات تیری ہے، و تعالی جدک بزرگی تجھ کو زیب دیتی ہے، ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب سے باتیں ہیں، اس لیے نہیں بولتے میں یہاں ہوں تو بول، میں تو معراج پر ہوں، میں ادھر ہوں تو کھانا کھاؤ، میں تو معراج پر ہوں، میں ادھر ہوں تو گفتگو کروں، میں تو معراج پر ہوں، میں یہاں ہوں ادھر دیکھوں، میں تو معراج پر ہوں۔ اور جب معراج پہ ہو اور جو باتیں معراج پہ ہوئی وہ یہاں پہ ہوتی ہیں، وہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو بھی قیام کرتا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کے دربار میں رکوع اور سجود کیے تو بھی رکوع اور سجدے میں ہے، وہاں بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات تو بھی تشہد اور التحیات میں ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوا، نماز مکمل ہوئی تو کہتا ہے جب نماز سے فارغ ہوا تو نماز سے نہیں فارغ ہوا، اب جب کہ تو معراج کر کے آیا ہے۔ اب جو آتا ہے آنے والا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب سلام کر کے کہہ رہا ہے میں پہلے تھا نہیں، ابھی تو سلام کیا ہے میں نے، کھانا بھی کھاؤں گا پانی بھی، باتیں بھی، پہلے تو وہاں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی نمازیں ملی تھی؟ 50۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی، اور جب آ رہے تھے صرف ایک سے ہوئی، ہر ایک سے نہیں ہوئی۔ آتے ہوئے کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے معراج کی رات 3 ملاقاتیں ہوئی۔ پہلی ملاقات زمین پر، اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو فرمایا جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا رأیتہ یصلی فی قبرہ، میں نے کلیم اللہ کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا مردے پڑھتے ہیں نماز؟ روح پڑھتی ہے نماز؟ عبادت روح مع الجسد، روح اور جسم اکٹھے کرتے ہیں، اکیلا روح اور اکیلا جسم عبادت نہیں کر سکتا۔ جب اپنی عزت کا مسئلہ آیا تو کہا یہ گستاخ رسول ہے، جب ہم کہتے تھے یہ گستاخ رسول ہے تو کہتے تھے بڑا موحد ہے۔ ہم نے دیکھا اس شب معراج میں کہ آسمان نیچے جس کے پاس قرآن ہے وہ اس سے بھی اونچا ہے، دوسرا آسمان نیچے قرآن والا اونچا،
تیسرا آسمان نیچے قرآن والا اونچا، چوتھا آسمان نیچے قرآن والا اونچا، پانچواں چھٹا ساتواں آسمان نیچے قرآن والا اونچا۔ میں یوں کہہ دوں کہ آدم صفی اللہ علیہ السلام نیچے قرآن والا اونچا، عیسیٰ روح اللہ انجیل والا نیچے قرآن والا اونچا، تورات والا کلیم اللہ نیچے قرآن والا اونچا، زبور والے داؤد علیہ السلام نیچے قرآن والا اونچا، عرش نیچے ہے اور قرآن والا سب سے اونچا، جبرائیل علیہ السلام نیچے قرآن والا اونچا، عرش نیچے ہے اور قرآن والا سب سے اونچا ہے، جس کے حصے میں قرآن ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ صفیں بن گئی ہیں عام کی، انبیاء کی صفیں، سارے نبی صف میں کھڑے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سوچتے تھے کہ میں نماز پڑھاؤں گا۔ اب جب امام کے مصلی پر آنے کا وقت آیا تو سارے صفوں میں تھے، تورات والا صف میں، انجیل والا صف میں، زبور والا صف میں۔ مصلی پر وہ آیا جس کے پاس قرآن تھا۔ کون آیا؟ جس کے پاس قرآن تھا۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز کی تمام رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ آتینا کا یہ لفظ کاف بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نہیں دی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تیرا ہی حق ہے، تو ہی پڑھ، صرف تیرا ہی حق ہے۔ اب اللہ نے مصلی اس کو دیا جس کے پاس سورہ فاتحہ ہے۔ آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ قرآن میں فاتحہ اس وقت اتر چکی تھی 5ویں نمبر پر، سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں، پھر سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں، پھر 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ مکمل اتر چکی تھی۔ امام کو یاد تھی، انہوں نے مصلی پر پڑھی۔ 1,24,000 کم و بیش جو پیچھے کھڑے تھے۔ آتینا کا جو لفظ کاف ہے وہ بتاتا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملی، کسی کو دی بھی نہیں، کسی کو یاد بھی نہیں کرائی۔ یہ سب کے سب وہ ہیں جن کو فاتحہ نہیں آتی تھی۔ تم بتاؤ ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی آخری نماز بھی جو مسجد نبوی کی ہے، ابو بکر پڑھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک طرف چچا عباس تھے، ایک طرف علی تھے، ایک طرف عباس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے سیدھے نکل آئے تو جب منبر کے قریب آئے یعنی مصلی کے، تو ابو بکر پیچھے ہونے لگے۔ اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پیچھے ہو جاؤں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ایک جملہ کہا، علی مکانک یا ابو بکر، صدیق اپنی جگہ پر ٹھہر۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ جگہ کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مصلی نبی کا ہے، کہنا تو یہ چاہیے کہ عقل کی کسوٹی کے مطابق کہ میری جگہ ہے، ٹھہر جا، تجھے کون پیچھے ہٹا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ میری جگہ ہے، فرمایا علی مکانک، تو اپنی جگہ پر ٹھہر۔ ساتھ وہ آئے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ساتھ آئے عباس۔ 2 ہی یہ آدمی تھے جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب وراثت کے مالک بن سکتے تھے۔ یہ چچا زاد بھائی آ سکتا تھا، یہ چچا آ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ساتھ لے کر آئے۔ باقی تو عبادات میں ہیں۔ علی تو بھی گواہ ہو، عباس تو بھی گواہ ہو، جب دونوں کے سامنے کہتا ہوں اے صدیق یہ جگہ تیری ہے، تو ٹھہر، اپنی جگہ پر ٹھہر۔ اس کو علی نے کہا تھا کہ تو نبوت کی جگہ پر کھڑا ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ اس جگہ پر تھے، آج صدیق اکبر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو گواہ بنایا۔
حضرت عباس کو گواہ بنایا کہ اب تک جگہ میری تھی، اب صدیق اکبر کی ہے، اب تک مصلی میرا تھا، اب صدیق اکبر کا، اب تک منصب میرا تھا، اب صدیق اکبر کا، اب قیامت تک خلافت میرے بعد صدیق کی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق سورہ فاتحہ ختم کر کے سب بِاسْمِ ربک الاعلیٰ پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا تو یہاں ایک نکتہ اور دے دوں، جہاں جگہ بہت تھی وہاں تو پیغمبر علیہ السلام نے سب کو ساتھ رکھا، بدر میں سب ساتھ تھے، احد میں سارے ساتھ تھے، فتح مکہ میں سارے ساتھ تھے، حنین میں سارے ساتھ تھے، خندق میں سارے ساتھ تھے، اور جگہ جہاں تھوڑی تھی وہاں صدیق اکبر ہی ساتھ رہا، غار میں جگہ اتنی ہی تھی کہ ایک یار ہو، ایک صدیق ہو اور کوئی نہ ہو، مصلی پر جگہ تھوڑی تھی تو ساتھ ہی صدیق ہی کو رکھا، حجرے میں جگہ ہی اتنی ہے کہ اسی لیے صدیق ہی کو رکھا ہے، جہاں صدیق نے چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس سے آگے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بِاسْمِ ربک الاعلیٰ آگے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی یا نہیں، تو اس سے ملا کہ کوئی پوچھے کہ میرے نبی کی نماز ہوئی یا نہیں، فتویٰ سوچ کر لگاؤ۔ جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبی ملے، بات یاد ہے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا ہماری رشتہ داری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں، ادائیں اور سنتیں ابراہیم علیہ السلام کی اپناتے ہیں ہم، سفارش موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہیں کرتے، جس دادا کا حق بنتا تھا وہ بولا نہیں، اور جس سے ہماری رشتہ داری نہیں، نبوت کا احترام ہے، وہ ہماری سفارش کر رہا ہے، نمازیں تھوڑی کراؤ بھائی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ہماری کیا دلچسپی ہے؟ یہ بات علیحدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں بولے، پھر کبھی بتاؤں۔ ایک نکتہ بتاتی ہوں، خلیل کہتے ہیں اس کو جو یار کی اداؤں پہ قربان ہو، اپنی نہ منوائے اس کی مانے، اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ خلیل کیسے بنے؟ فرمایا خلیل کا مزاج ہے جان بھی دی، مال بھی دیا، وطن بھی دیا، اولاد بھی دی، بچے بھی دیے، سب کچھ جو دے رہا ہوں وہ نمازوں میں تخفیف کے لیے کیوں کہے؟ اس کا اپنا مزاج ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری ساری قوم اس مزاج میں ڈھلے، جیسے میں سب کچھ دے رہا ہوں ایسے ہی سب کچھ دے دے، اسی لیے وہ نہیں بولے۔ کلیم اللہ کیوں بولے؟ یار دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ یار ایسے ہوتے ہیں کہ یار کی اداؤں پہ چپ رہ کر مر مٹنے والے، جیسے کہو سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا بے تکلف بن کے بولتے ہیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ تھے، حجت والے نبی، باتیں اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، ان باتوں میں حجت کا کمال ہوتا ہے، کبھی یوں کہتے تھے کہ اپنا دیدار کرائیں، اب کہو اللہ دیدار کرائے، اللہ نے کہا لن ترانی، اب ترانی کے شروع میں لفظ میں کتنی طاقت ہے، عربی گرامر کو سمجھنے والے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ تیرے بس میں ہے ہی نہیں، تو دیکھ ہی نہیں سکتا، کہا اللہ دل جو چاہتا ہے، آخر اتنی بات۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات تو ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی، وہاں نظام اور تھا، وہاں قانون اور تھا، وہاں بات تو ہوتی ہے لیکن ملاقات نہیں ہوتی، اسی لیے کہا اللہ دیدار کرا، ملاقات کرنی ہے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اللہ جی چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا اچھا پہاڑ کو دیکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے ورنہ نہ دیکھ سکو گے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، ایک روایت پڑھی ہے جس میں تڑپ گیا کہ جب پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام گرے، لیکن پہاڑ پر ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا،
یا کلیم لا تقرب مال الیتیم، کلیم یتیم کے مال کے پاس نہ جانا، یہ دیدار تجھے کلیم کا حق نہیں، یہ دیدار یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ کون بول سکتا تھا؟ چپ رہے۔ اب جب آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ راستے میں رک گئے۔ کیوں کھڑے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں نے کہا اللہ دیدار کرا۔ اللہ نے کہا تجھ میں طاقت نہیں، میں تو نہ دیکھ سکا، اس کو تو دیکھ جو دیکھ کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کلیم نے انوار رات جب رات دیکھے، اثرات دیکھے، تجلیات و برکات و فیوزات جب دیکھے۔ کسی صاحب روحانیت سے پوچھیں، جب کسی اللہ والے کی ملاقات کے بعد جب آدمی آتا ہے تو اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب یہ کیفیت کلیم اللہ نے دیکھی تو کلیم اللہ نے سوچا کہ بہانہ بناؤں، کام اپنا تھا، نام ہمارا تھا۔ کہا حضرت 50 نمازیں۔ اب موسیٰ کلیم اللہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان سے کچھ بات بھی ہو جائے تو بہانہ کر لیا آئے ہو۔ کہا 50 نمازیں ہیں، آپ کی امت کہاں پڑھ سکے گی؟ وہ تو 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ کہا میری امت نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت اور زیادہ دور چلی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تخفیف کرائیں۔ دونوں منظر سامنے رکھو کہ امت کی فکر میں چھٹے آسمان سے پھر عرش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ روایات کا اختلاف ہے، 10 یا 5 معاف ہوئی، پھر آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے، 9 چکر لگے، 49 نمازیں معاف ہوئی۔ ہر چکر پر موسیٰ کلیم اللہ دیکھتا تھا، انوارات تجلیات کا اضافہ ہوتا تھا۔ اب بھی موسیٰ کلیم اللہ کا جی چاہتا تھا کہ 1 چکر اور لگے، وہ چاہتے تھے کہ 2 ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے کہ اس 5 کے حلقے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 بھی خدا لے لے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ یہ دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھتے تھے، وہ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور آقا ان کو دیکھتے تھے۔ توجہ کرنا، بات ختم کرتی ہوں۔ یہاں دیکھیے کلیم کا معراج ہے، وہاں دیکھیے یہ ان کا معراج ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔